اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے ملک پاکستان کے عظیم خطیب پاکستان مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا اسد اللہ چشتی صاحب کا بڑا خوبصورت بیان سماعت فرمایا، اور عقید رہبر نے بھی محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد سرور نعیمی صاحب، آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں نقابت کی اور آپ کو اشعار سنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تمام سننے والوں پر بھی رحم و کرم فرمائے اور سنانے والوں پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے۔ حاضر محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ چند لاشات عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد لنگر روسیہ کا انتظام ہے۔ آپ تمام افراد کوئی ایک بندہ بھی بغیر لنگر کے واپس نہ جائے، اور انشاءاللہ لنگر وافر مقدار میں موجود ہے، تو اس لنگر میں بھی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی طرف جو اشیاء منسوب ہو جاتی ہیں ان میں برکت ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا حضرت مجھے واقعہ یاد ہے، کہتے ہیں کہ جناب غوث پاک کا دھوبی فوت ہو گیا۔ کون؟ غوث پاک کا دھوبی فوت ہو گیا، قبر میں گیا تو نکیرین آ گئے، انہوں نے آ کر سوال کیا من ربوں کا؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کیا تو سبحان اللہ! یہ ہمارے بزرگوں نے تو واقعہ لکھا ہی ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب کا، سبحان اللہ، کے امام ہیں۔ تو اس نے کہا ماں دینوں کا؟ اس نے کہا میں غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا، بڑی محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتا تھا۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ عجب مردہ ہے، سوال ہم کوئی کرتے ہیں جواب کوئی دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ آگے تھانوی صاحب کو تبصرہ کرتے ہیں کہ مطلب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں جناب غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ وہ غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کے کپڑے دھوتا ہوں، تو غوث پاک نے میرا دل نہیں دھویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میرے معرفت الہی ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ مجھے اللہ کی خبر نہیں؟ بات یہ سمجھائی کہ جو اللہ والوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، بھی مجھے رب کا پتہ نہیں کہ رب کون ہے۔ تو آج محترم حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لاوقانی قندیل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک اور واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص آیا غوث پاک کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا والد جہنم میں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی تیرا والد کہیں زندگی میں مجھے ملا ہے؟
اس نے کہا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ملا. آپ نے فرمایا اچھا کبھی میری مجلس میں آ کے بیٹھا ہے؟ کبھی میری مجلس میں میرا واز سننے کے لیے آیا تھا؟ اس نے کہا حضور نہیں آیا. وہاں کبھی اس نے میرا لنگر کھایا تھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا بات دار کا لنگر کھایا. لنگر کھایا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں. کہا میری گلی سے کبھی گزرا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا جی ہاں یہ تو مجھے یاد ہے کہ آپ کی گلی سے ایک دن کسی کام کے لیے جا رہے تھے، آپ تو گزرے تھے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی. جا جو ہماری گلی سے گزر جائے وہ جہنم میں ہم نہیں رہنے دیں گے. کھائے سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اس لیے لوگ ولیوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں. اس لیے شیطان روکتا ہے کہ اللہ والوں کے قریب نہ جانا. اس لیے کہ جو اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کہ ہاں ہم نشینی باہدا او نشینت در حضور اولیاء. مولانا روم نے فرمایا جو چاہتا ہے میں اللہ کے پاس بیٹھوں وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھوں. بہرحال میرا موضوع انا انزلنا انا نحن نزلنا الذکر. اللہ نے ہم نے ذکر کو نازل فرمایا. ہم نے بولیے ذکر ذکر کو نازل فرمایا. ذکر انا نحن نزلنا الذکر. ہم نے ذکر نازل فرمایا. اللہ فرمایا ہم نے نازل فرمایا. پہلے تو اللہ پاک نے مخالفین کو تنبیہ فرمائی اور ذکر کی عظمت کا اظہار فرمایا. اپنا ذکر جمع کے سیغے کے ساتھ فرمایا. کہا ہم نے نازل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے ذکر کو نازل فرمایا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. یا اللہ یہاں تو نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے کتاب حکیم کو نازل فرمایا. یا اللہ تو نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے. فرمایا ہاں اگر تم نور بصیرت لے کر ایمان کی حلاوت دل میں لے کر اگر محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر نگاہ مصطفیٰ کو حاصل کر کے دل کا تزکیہ کر کے جب تم قرآن پڑھو گے تو الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک قرآن کا سپارہ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک رکوع، ایک ایک لفظ، ایک ایک شعر، ایک ایک زبر، ایک ایک شد، ایک ایک مد میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتی ہوئے نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. یا اللہ سوال پیدا ہوتا ہے مولا سارے نبی تو نے بھیجے ان پر تو نے اپنے کلام کو بھی نازل فرمایا. کسی کتاب کسی صحیفے کی حفاظت کا ذمہ تو نے نہیں لیا. لوگ تیرا بھیجا ہوا کلام بدلتے رہے، کتابیں بدلتے رہے. تو نے کبھی ان کی حفاظت نہیں فرمائی. یہاں کیا وجہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل فرما رہا ہے تو ساتھ فرماتا ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. فرمایا ہاں یہ وہ کتاب ہے جو میرے یار کا تذکرہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے یار کا تذکرہ کرتی ہے. اس میں میرے محبوب کا ذکر ہے. اور سچا محبت کرنے والا
کبھی محبوب کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد آ تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. محبوب کبھی اپنے محبوب کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. دنیا والوں ہم نے ذکر مصطفیٰ کو نازل کیا اور قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. اب ذرا قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روح والضحیٰ کا ذکر قرآن میں, زلف دوتا کا ذکر قرآن میں, ان کے چہرے کی ضیاء کا ذکر قرآن میں, میرے آقا کی آنکھوں کی حیا کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کے سینے کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی بازار بصر والی آنکھوں کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کے ید اللہ والے آنکھوں کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کے جسم کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کے کمالات کا ذکر قرآن میں, اختیارات کا ذکر قرآن میں, تصرفات کا ذکر قرآن میں, معجزات کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی صداقت کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی امامت کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی دیانت کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی امانت کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی نبوت کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی رسالت کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی نورانیت کا ذکر قرآن میں, میرے نبی کی بشریت کا ذکر قرآن میں. میرا نبی زمین پہ چلتا ہے تو ذکر قرآن میں, آسمان پہ جاتا ہے تو ذکر قرآن میں, میرے نبی سوتے ہیں تو ذکر قرآن کرتا ہے, میرے نبی جاگتے ہیں تو ذکر قرآن کرتا ہے, میرے نبی بولتے ہیں تو ذکر قرآن میں, میرے نبی دیکھتے ہیں تو ذکر قرآن میں, میرے نبی دعا کرتے ہیں تو ذکر قرآن میں, میرے نبی کے ہاتھ میں جاتے ہیں تو ذکر قرآن میں, میرے نبی استراحت فرماتے ہیں تو ذکر قرآن میں, میرے نبی زمین پہ چلتے ہیں تو ذکر قرآن میں, آسمان پہ جاتے ہیں تو ذکر قرآن میں, میرے نبی زمین پہ رہے تو ذکر قرآن میں, عرش پہ جائے تو ذکر قرآن میں, میرے نبی مقام میں رہے تو ذکر قرآن میں, لا مقام پہ جائے تو ذکر قرآن میں. سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. تحقیق حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ. زیرا زبراں شدہ مدہ کھڑی کا تاجدار بولا, زیرا زبراں شدہ مدہ شان نبی وچڑائیاں, آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیا. اب لوگ قرآن کی فضیلت کو تو مانتے ہیں, صاحب قرآن کو بھول جاتے ہیں. صاحب قرآن کو قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں, صاحب قرآن کی بات نہیں کرتے, قرآن کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں, صاحب قرآن کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قرآن دانی نہیں ہے, ذرا غور فرمائیے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. قرآن اتنا عظیم ہے, اتنی فضیلت والا ہے کہ رات میں اترے تو وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نزول قرآن سے نسبت ہوئی, رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کوئی رات کوئی دن کوئی سال کوئی مہینہ کوئی صدی اس رات کے برابر نہیں. سبحان اللہ. کیوں بھائی سمجھاری کو جی سال کے کتنے مہینے ہیں, یہ کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 بولو 1000 سمجھنا 1000 سال کے بعد پھر لعنت القدر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سال گزرنے کے بعد پھر لعنت القدر. ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر بہتر ہے, برابر نہیں.
سبحان اللہ جس رات میں قرآن اترے وہ 1000 مہینوں سے بہتر جس قلب پہ قرآن اترا. سبحان اللہ واہ سبحان اللہ نزلہ علی قلبک. رات میں پھر سے اترا تھا, رات کو اترنے کی نسبت ملی 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. کیا مقام ہوگا اس ہستی کی عظمت کا جن کے قلب پہ پورا قرآن اترا اور پھر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس قلب میں موجود ہے, موجود رہے گا. پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. لیلۃ القدر کی فضیلت تو تم سمجھ نہ سکے تو قرآن کی فضیلت کو کیسے سمجھ. اللہ اکبر بے شک تو قرآن کی فضیلت تو تمہیں سمجھ میں نہ آئی تو صاحب قرآن کے مقام کو کیسے. سبحان اللہ صاحب مقام, صاحب قرآن کا مقام انسان کے اندر میں آنے والی بات نہیں ہے. جنہ نہیں دکھا وہی کرم کرنا, واہ بے شک جنہ نہیں نہیں دکھا وہی کرم کرنا. جنہ دیکھ لیا وہ تے بول دے نہیں, جڑے راز حقیقت نو جان دے لے وہ اس راز نو چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وہ بولا تھا ایک صاحب بے شک واہ اگر کسی کو کچھ دیتا بیٹھا, کسی کچھ بیٹھا, کسی بہن سے کسی پر آ بیٹھا, ارشید شرع نہ مارے راہ دے ماں سیر کردہ مدینے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا بات سمجھ نہیں آ سکتا. کیا بات کیا بات واہ واہ. حضرت محترم یہ نکتہ چینی, یہ اعتراضات, پھر مقام نبوت پر, پھر امام الانبیاء کی ذات پر, یہ دین نہیں ہے. سمجھ لو یہ بات, جس کا کلمہ پڑھا جائے, جسے رسول مانا جائے. رسول کا مانا کیا؟ واہ بولو اللہ کا بھیجا ہوا. رسول اللہ مانتے نا, کس کا بھیجا ہوا؟ اللہ کا. اللہ کا بھیجا ہوا بھی مانتے ہو, پھر نقص بھی نکالتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی بھیجنے والے کے خزانے میں کوئی کمی تھی واہ کہ اس نے کچھ دے کر نہیں بھیجا. وہ بھیجنے والے کا تو یہ محبوب ہے. سبحان اللہ بے شک اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. یہ محبت والوں کی بات ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا. لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے, معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. جب حضرت اس سے پوچھا جائے کہتا ہے یہ کوٹھی میری ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ فلاں چیز میری ہے. ارے تو مالک ہے اور جس کا نام محمد اور علی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. ارے ظالموں, اگر کلمے کا نور قلب میں آتا تو اللہ کی عزت کی قسم پھر گردنیں جھک جاتی, پھر کہتے اگر خاموش رہو تو تو ہی ہے سب. اگر خاموش رہو تو تو ہی ہے سب کچھ. اگر کچھ کہا میں نے تو تیرا حسن ہو گیا. میں اس قابل نہیں, ہمارے پاس تو الفاظ نہیں. رسول اللہ کے شایان شان ہم بول سکیں تو اس لیے ماننے والا جو مانتا ہے جب محبوب خدا کہہ دیا تو پھر کیا بچا. تو یہ میرا تیرا یہ اوروں کی بات ہے, نہ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محب اور محبوب میں بولو نہیں میرا تیرا. میرا تو وہاں تو یہ بتائی ہے, ذاتن دو ہے محبتن ایک ہے. سبحان اللہ ذاتن دو ہے عقیدتن ایک ہے. ذاتن دو ہے عطاتن ایک ہے. ذاتن دو ہے اتباع ایک ہے. ذاتن تو دو ہے, دشمنی میں ایک ہے دوستی میں ایک ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ
اس لیے بابا فرید بولا ہکے 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 ہک دی دم دم سکے جڑا ہک کو دو کر جانے وہ کافر میں مشرک سبحان اللہ کہتے ہیں ہکے یہاں لوگ کہتے ہیں جی ایک مانو تو شرک ہے اللہ وہ اکبر کہتے ہیں دو کہنا شرک ہے جدائی تو ہے ہی نہیں جدائی نہیں ہے بندہ اگر اللہ میں فنا ہو جائے اللہ اکبر تو وہاں دوری ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر یہ اہل معرفت لوگ سے سبحان فنا فی اللہ اور بقا باللہ یہ فنا فی اللہ کا مقام تو وہی سمجھتا ہے نا جس نے اپنے آپ کو فنا کرنا یہ بابا فرید نے جب فنا کیا نا سب کچھ فنا کر دیا تو کہا ساجد بت نہ ہوتا اوئے سبحان اللہ سبحان اللہ نظر میری اگر خدا بھی نہ ہوتی ہائے ہائے سبحان اللہ اگر نظر خدا کو دیکھنے والی ہو تو دوری کا کوئی تصور ہی نہیں سبحان اللہ اگر نظر خدا کو دیکھنے والی ہو تو غیریت کا کوئی تصور نہیں ارے عام بندوں کے سامنے غیر کو ماننا یہ شرک ہے اور اہل معرفت کے نزدیک غیر کا وجود تسلیم کرنا ہی شرک ہے اللہ اکبر غیر ہے واہ پہلے غیر سبحان اللہ بناتے ہو پھر اسے پوجتے ہو یہ مخلوق اللہ کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا معنی ہے ہم اللہ کے ہیں سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے ظاہر والی آنکھ ظاہر کو دیکھتی ہے اگر باطن کی آنکھ کھل جائے تو ظاہر اور باطن جب یکساں نظر آنے لگے تو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ادھر دیکھو اللہ ہی اسی کا چہرہ ہے فرق کیا ہے ہم نے باطن کی آنکھ کھولی نہیں بے شک باطن کی آنکھ جب تک نہیں کھلتی ایک آنکھ ہونا اس میں بہنگا پن ہے ایک یقین صاحب تھے نا ان کا ایک ملازم تھا تو وہ تھا بہنگا کیا تھا بہنگا بوتل تھی ایک پڑی ہوئی الماری میں صاحب نے کہا حضرت کے جا وہ بوتل اٹھا کے واہ اسے دو نظر آنے لگی سبحان وہاں اللہ کر کہنے لگا جی کون سی لاؤں وہاں تو دو ہیں کون سی لاؤں انہوں نے کہا بھائی ایک کو توڑ دے ہائے ہائے سبحان اللہ ایک کو توڑ دے گیا وہ بوتل اٹھائی اور توڑ دی دوسری بھی گائے اس نے کہا حضرت وہ تو دوسری بھی غائب ہو گئی اس نے کہا دوسری تھی نہیں ہائے نظر کا قصور ہے سبحان اللہ ارے دوسرا ہے ہی نہیں تمہاری نظر کا قصور ہے ہکے 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 ہک دی دم دم سکے جڑا ہک کو دور کر جانے وہ کافر سبحان اللہ سبحان اللہ توحید کو سمجھے ہی صوفیاء نے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف کو کیا پتا ہے توحید ہوتی کیا ہے سبحان توحید میں تو اپنا وجود ماننا بھی شرک ہے اللہ اکبر آؤ توحید پہ اگر توحید کی کوئی بات کرے اسے پکڑ کے لاؤ ایک ہے توحید طریقت ہے توحید شریعت توحید شریعت کے بعد توحید طریقت توحید شریعت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ ماننا شرک ہے توحید طریقت تو شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے کو واجب الوجود ماننا ہے شرک کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر توحید طریقت تیسری توحید معرفت توحید حقیقت چوتھی توحید معرفت توحید معرفت کے آگے 9 درجے ہیں کتنے 9 درجے ہیں اگر توحید سمجھنی ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جانا سبحان اللہ بے شک وہ تمہیں سمجھائے گا کہ توحید کیا ہے وقت نہیں ہے
اور نہ ہی یہ اس طرح آپ کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو باقاعدہ ابتدا سے سبق پڑھ کے آگے جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے شیخ پہ کامل یقین کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، جب تک کامل یقین نہیں ہوتا بات نہیں بنتی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ کسی جگہ بھی بیعت ہو گیا مجھے میرا کچھ وہ قاصد ویسے بھولتا ہے، وہ مرید نہیں بنتا۔ جو مرید بن جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بے شک۔ بس ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ ایک بندے نے منت مانی، خیال ذہن میں بنا لیا کہ میں بیعت اس بندے کی ہونا ہے جو وضو کرے تو لوٹا خود گھوم کر اس کی جو سنت ہے نا ڈیوٹی وہ قبلے کی طرف ہو جائے، اگر وہ ادھر ہو جائے گا میں اس سے بیعت کروں گا۔ عجیب ذہن ہے نا، اصل میں دیکھا تو جاتا ہے کہ معرفت الہیہ ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے والی باتیں نہیں ہوتی جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو بندہ عقل کا ترازو لے کے اللہ والے کے پاس جاتا ہے نا اسے پرکھنے کے لیے، وہ اس ترازو میں آتا نہیں، ترازو ٹوٹ جاتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں عقل کی بات نہیں، یہاں عشق کام آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب کام آتا ہے، یہاں عقیدت کام آتی ہے، یہاں یقین کام آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کر لیا، ایک دن وہ جا رہا تھا تو ایک جلایا، سمجھ رہا کھڈی بولنے جی کھڈی بول کے محسوس ہوتا ہے جگہ ہموار نہیں، لوٹا پھر کے اللہ وہ جا کے قدموں میں گرا، مجھے بیعت کی۔ اس نے کہا بھائی خدا کے بندے مجھے تو پتہ ہی نہیں طریقت کیا ہوتی ہے، تو مجھے تیر مار رہا ہے، تو نے کہا حضور اپنے آپ کو تم چھپا رہے ہو، میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، میں نے کرامت دیکھ لیا، میں ہٹنے والا نہیں۔ بلاہر مختصر کرتا ہوں، اس نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے میں نے تجھے بیعت کر لیا، اب یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرتا رہا کر، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، دن بعد لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے ہیں، آدھے پیسے میرے آدھے پیسے۔ آج کل شیرنی کا کام ہوتا ہے، کیا بات، ہاں وہ غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا جس طرح جن لوگوں کی پیروں کی نظر ہوتی ہے نا جیب پر مریدوں کے پیسوں پر، کہتا ہے کہ مرید گیا نا پیر کے پاس، انہوں نے کہا حضور میں خواب تک ہے، انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں لگی ہے شہد، تھوڑے ہاتھ میں شہد لگی ہے یہ میرے ہاتھ میں لگی ہے، ہاں اللہ والے تم دنیا دار ہو، میں کہا حضور پہلے تو سنو جی اگے گئے، میں کہا جی تھوڑا ہاتھ میں پہ چڑھنا میرا اللہ اکبر، بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا پہ چڑھ دے بھائی جی نظر ہے پیسے آمنے والا جب آیا نا اللہ کی معرفت میں دیکھو سی توجہ پیسے سبق دیتا نا خالی ہاتھ نہیں ملنا، خالی ہاتھ میں تو خالی جاؤ گے، ایڈا سستا سودا ہے چانے ٹکے دے کے لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، عقیدت کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، عقیدت کی ضرورت ہے، یقین کامل کی ضرورت ہے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رازان، دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کرنا، جس کو پہچان ہو جائے اس کی بات بن جائے۔ تو بہرحال اس نے یہ کام شروع کر دیا، مرید صادق الیقین تھا سچا، ان پڑھ تھا بیچارہ، ایک دن لکڑیاں اس کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا ہے، آ رہا تھا دور سے غوث اعظم جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ کے ساتھ جلال جاؤ جلال دیکھا، جھاڑی پیچھے چھپ گیا، سبحان اللہ، جھاڑی پیچھے چھپ گیا، اب غوث پاک تھے وہ تو اس باطن کو بھی دیکھ رہے، غوث پاک نے ایک مریض سے کہا بھائی وہ جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے پکڑ کے لے آؤ، مریض گیا اس نے کہا رسول بلا رہے ہیں چھپ رہے ہیں، کمدہ اسی بارگاہ آپ نے من کیا بات ہے تو دور دور سے ہمارے دیدار کے لیے آتے ہیں اور تو ہمیں دیکھ کے چھپ گیا، اس نے کہا معذرت آپ کے قدموں کے ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں کہ میں نے گستاخی نہیں کی، میں نے آپ کے جاؤ جلال کو دیکھا،
مجھے اپنا پیر یاد ہے، خیال آ رہا تھا دل میں کہ پیر تو یہ ہے، وہ تو عام سا بندہ ہے، میں کس کی بیعت ہوں؟ اس سے قبل کہ میرے دل میں بے یقینی پیدا ہوتی میں چھپ گیا، نہ دیکھتا ہوں ہوئے نہ دیکھتا ہوں ادھر، بے یقینی ہو بدگمانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے سینے سے لگا لیا، لگا لیا، فرمایا مرید اسے کہتے ہیں، مرید ایسا ہوتا ہے، مرید بننا بڑا مشکل ہے، بندہ مرید بن جائے تو مراد بن جاتا ہے، مرید ہو اور شیخ کی بات کو نہ مانے، حکم کو نہ مانے، وہ کیسا مرید ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو۔ تو مرشد تو صاحب امر ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ متبع شریعت ہے، یہ فرض ہے، تو جو مانتا نہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، حکم کو ماننا ضروری ہے۔ باز محترم یہ یقین کامل ہو تو بات بنتی ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، خضر علیہ السلام تشریف لائے، خضر علیہ السلام تشریف لائے، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، جب جانے لگے تو حضرت نے خود فرمایا بھائی خضر علیہ السلام تھے، اب جا رہے ہیں، جس سے ملاقات کرنی ہے کر لیں۔ سب دوڑ گئے، ایک بیٹھا رہا، اتنے حضرت نے فرمایا تو نہیں گیا؟ اس نے کہا حضور میرے لیے خضر آپ ہی، سبحان اللہ، میں ادھر کیوں جاؤں؟ جب سے آپ کے گھر لگا ہوں ادھر ادھر دیکھنا میں نے چھوڑ دیا، ادھر ادھر میں نے کبھی نہیں دیکھا، بس آپ کو تو دیکھ لیا۔ تو خضر آپ کے پاس آئے تھے، میں خضر کے پاس کیوں جاؤں؟ میرے لیے سب کچھ آپ ہے۔ جو گئے تھے ادھر وہ خالی رہے، جو ادھر بیٹھا رہا وقت نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ ذکر بھی ہم نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لے لیا۔ لَحَافِظُونَ فرمایا، یہ بھی جمع فرمایا، جو قرآن کی محافظت کرنے والا ہے اسے ہم اپنے دامن میں لے لیں گے۔ سبحان اللہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن عظمت والا ہے، یہ عظمتیں عطا کرتا ہے، فضیلتیں عطا فرماتا ہے، یہ رفتیں عطا فرماتا ہے، جو بھی اس کے قریب آتا ہے اسے اللہ سے ملا دیتا ہے۔ تو جو زبان قرآن پڑھے، لیکن کس طرح پڑھے؟ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہیں، جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ کشاف، بندہ سمجھے کہ یہ قرآن میرے ہی لیے اترا ہے۔ سبحان اللہ، کس کے لیے اترا ہے؟ میرے لیے۔ تو اللہ والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں رب ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح پڑھتے ہیں؟ رب ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ حال کا قرآن ہے، حال کی کتاب ہے، اللہ حال کا خدا ہے، نبی حال کا رسول ہے، ان کے لیے ماضی والی بات ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماضی والی کوئی بات نہیں، جو ماضی میں گئے مارے گئے۔ آج بھی قرآن اپنے پڑھنے والے سے مخاطب ہے، قیامت تک مخاطب رہے گا۔ اور آج بھی تزکیہ نگاہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، قیامت سبحان تک اللہ، اسی نگاہ سے تزکیہ ہوگا تو پھر قرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے احباب یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے شیخ